المعصومين وعلى أصحابه الذين شاهدوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات ایک پڑھے بلند آواز سے تلاوت کرے. پروردگار عالم آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم رکھے. اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک ترین زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. اگر ناراض ہوں تو ان آخری دو دعاؤں میں امید آمین کہیے گا. زور والی بات نہیں ہے, آپ لوگ یقیناً اپنی مرضی کے مالک ہیں. اللہ آپ سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ کچھ بات کرنے کو دل چاہے. اجازت ہے لوگ کی شروع. میرے مولا آپ سب کو اچھا رکھے. اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. وقت کی قلت ہے لیکن کوشش رہے گی کہ کم وقت میں اس لیے زیادہ باتیں ہو سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی جانت کمال کی جائے. سامعین گرامی ایک مصرع آپ سب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے. ناراض نہ ہو تو آج پھر ذرا قدم قدم آگے آ جائیے تاکہ میرے مولا آپ لوگوں کو اچھا رکھے. بیٹھے بیٹھے آگے آ جائیے, کچھ نہیں ہوتا. وہ پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بیٹھے بیٹھے ذرا سا بنامے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا بیٹھے بیٹھے آگے آ جائیے. تھوڑا سا آگے کر جگہ مہربانی ہے. پیچھے والے ایسے آپ کی ذرا سے مہربانی ہے. آپ اگر آگے والوں میں سے ایک بندہ ادھر قریب آ جائے تو ان بچوں کو تعبیر آ گیا اسی جگہ کر بندہ ہے آگے آ جاؤ تو بچے آگے چلیں. مہربانی سے ہو سکے تو صلوات بلند آواز میں تلاوت طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات سنی کی جا سکتی. سامعین وقت کم ہے, مجھے 20 منٹ کے اندر سب کچھ سمیٹنا ہے. آپ لوگ مہربانی کریں گے تو یہ کام ہو سکے گا. مصرع ایک بار پھر سنیے. گزارش کی ہے کہ بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے. دوسرے مصرے میں میرے بھائیوں ایک لفظ آ رہا ہے, لفظ ہے ماہ. ماہ کہتے ہیں چاند کو. خوشامد کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں کل بھی گزارش کر گیا ہوں کہ آپ لوگ ایسے لوگ ہیں جن میں ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی. ماہ کہتے ہیں چاند کو. میں دوسرا مصرع عرض کر رہا ہوں. بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے. فطرس بنو جو فاطمہ کا ماہ بخش دے.
غصہ نہ کرو تو سارے رل کے صلوات پڑھ دو. آپ لوگوں کا موڈ ہے نا بات کا. بن جاؤ حر، بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے. فطرس بنو جو فاطمہ کا ماہ بخش دے. ہمارے جی لاہور، میں جلدی کر رہا ہوں، ہمارے لاہور کی جو مجالس ہوتی ہیں نا ان میں زیادہ جو بڑی پبلک جن پہ آڈینس زیادہ ہوتی ہے ان میں مجالس پہ اکثر ناظم ممبر ہوتے ہیں سید سجاد بخاری صاحب. 2011 کا قصہ ہے. سجاد بخاری صاحب کی اپنی مجلس تھی کربلا گھر میں سامنے. میں سامنے بیٹھ کے سن رہا تھا اور سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب پڑھ رہے تھے خدا ان کی قبر کو ٹھنڈک دے. یہ جیسے کہ بچے سن رہے تھے نا، ہم تو گھر شرارتیں نہیں کرتے تھے. میں نے اسے سامنے بیٹھ کے قبلہ رضوی صاحب کو سنا تھا 2011 میں. غالباً 2013 میں ان کا پھر وہ مولا کی بارگاہ میں منتقل ہو گئے. 11 سے لے کر 25 آدھا گزر چکا ہے. 14 سال پہلے میں نے سامنے بیٹھ کے، چھوٹا سا تھا، آج بھی چھوٹا ہوں لیکن تب زیادہ چھوٹا تھا، اس وقت نسیم عباس رضوی صاحب سے یہ 4 مصرے سنے تھے. میں 14 سال کے بعد لاہور کے مجمع میں قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کی روح کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وہی 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ذرا سا تعاون کیجیے گا، نہ پسند آئے تو میں نے 20 منٹ پورے کر کے چلے جانا ہے. بن جاؤ حر. رضوی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا ان کی خدمت میں جہاں دنیا پڑھ رہی ہے وہاں میں بھی پڑھ دیتا ہوں. میں مصرے پڑھ رہا ہوں. بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے. فطرس بنو جو فاطمہ کا ماہ بخش دے. اور کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں، بخشے اگر حسین تو اللہ بخش. میرے مولا ہاتھوں میں سلامی کر دو اس کی باتیں بولیں گے. یہ جوانیاں سلامت رہے، یہ مسکراہٹیں سلامت رہے میرے بھائی. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں بڑے ہاتھ اٹھا کے وہ کھڑے ہوئے مل کے نعرہ حیدری. بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے. بچے نال دشمنی پا لئیے جی تسی. بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے. فطرس بنو جو فاطمہ کا ماہ بخش دے. کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں. بھائی جان مجھے دیکھیے، بخشے اگر حسین، بخشے اگر حسین تو یہ ہے رابطہ خدا اور امام حسین. حسین معاف کرے تو وہ بھی معاف کر دے. میں انکل اسی رابطے کو آگے بڑھا کر آپ کو اگلے 4 مصرے سنا. پچھلے سنا ہے بخشے اگر حسین تو اللہ بخش دے. اگلا پہلا مصرع عرض کر رہا ہوں کہ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا. خوش ہوا مدح شبیر سن کر. ذاکر کے سامنے بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھی دا، کچھ نہ کچھ ایکسپریشن دینا ہوتا ہے، تاثر دینا ہوتا ہے کہ گل کے نہیں لگی ہے. ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ اچھا تھا کہ میں اکیلے میں کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے پڑھ لیتا. خوش ہوا. میں دوسرا مصرع آپ کے حوالے کروں، مجھے کچھ نہ کچھ تاثر چاہیے میرے بھائی. بیٹھے ویسے جگہ پہ چپ بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. خوش ہوا. خدا امام حسین کے ذکر میں خوش ہوتا تو بندے پریشان نہ بیٹھے، بندے بھی چہرے پہ مسکراہٹ. میں دوسرے مصرے پہ آپ کے لیے رکوں گا. چلنا ہے آپ نے میرے ساتھ، میں نے اتنی جلدی کبھی نہیں کی لیکن اب میرے پاس خود وقت کم ہے. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا. دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. خوش ہوا مدح شبیر، ذرا کے آگے. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا. دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. رکھیے ذرا لٹریچر پڑھنے والے سن. وہ آخر تک مجمع اکٹھا ہو گیا، دیر ساری عوام ہو گئی. میرے مولا ہر کسی کا قدم قدم چل کے آئے. قبول بالکل پرفیکٹ ماحول ہے. اب ہر بندے کی توجہ ہے، ہر حوالے سے کام اوکے ہے. لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے گا یہ جو کیا چاہیے نا، یہ سوال ہے. دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے، یہ ہے سوال. میں تیسرے اور چوتھے مصرے میں دے رہا ہوں، یہ اتنا ہی مجمع چاہیے. میں تیسرے اور
चौथे मिसरे में पीर फलक शेर बादशाह जवाब दे रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जवाब पे हर हाथ बुलंद चाहिए। अगर मेरा जवाब बेहतर हो तो खुश हुआ शबीर सुनकर खुदा दे के जन्नत कहा और क्या चाहिए, मैंने लौटा दी जन्नत ये कहते हुए करबला करबला करबला। बड़े हैं आप मेरे, महसूस न कीजिएगा, थोड़ा सा आर्टिस्ट आदमी हूँ। अमीर मीनाई ने कहा था खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बड़े हैं मेरे, मैं डर की बात कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोगों की आना राय गाह जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, मेरा मिंबर के दामन में हाथ है, ऊपर खुदा है नीचे कब्र है, मैंने नहीं पढ़ने थे। इससे बड़ी मेरे पास नहीं है कसम कोई, जो दिल में है वो जुबान पे है, लिटरली नहीं पढ़ने थे। अब बड़े हैं जवान बोल रहे हैं, लेकिन आपने बड़े होकर ऐसे दुआ दी है, मैं मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ। नहीं भी बोलेंगे तो आपकी ये जियो ही मेरे तक आती रहेगी। मेरे सफर की कीमत, मैंने बड़ा लंबा सफर किया है, मेरी मुझे एक मजलिस पढ़नी है, मेरे आगे जाके बस जल्दी जल्दी मेरे सफर की कीमत हो जाएगी। मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि नूर ज़ादे, और मैं गल जानबूझ के औखे पासे पा रहा हूं, जानबूझ के औखी काम कर रहा हूं। मिसरा नूर ज़ादे, नूर ज़ादे अपने खैमे में जलाए क्या चरा। सॉरी, इस बंदे से जो अच्छी जुबान नहीं सुन सकता, हमारा जो अच्छी जुबान सुन नहीं सकता वो अच्छी बोल भी नहीं सकता, और जो अच्छी जुबान बोल नहीं सकते उनसे हम कभी बोलते ही नहीं है। नूर ज़ादे, नूर ज़ादे, ऐसा मिसरा है मेरे भाई, नूर ज़ादे अपने खैमे में जलाए क्या। मेरे मौला करम करें, मैं गलों के पास ले गया, मैं जानबूझ के बात मुश्किल कर रहा हूं ताकि मैं जरा आपका इम्तिहान लूं, मैं टटोलूं कितने हैं जो मेरी मर्जी का सुन सकते हैं। नूर ज़ादे, अरे नूर ज़ादे अपने खैमे में जलाए क्या चराग, शम्मा गुल करके लिखेंगे रोशनी का फैसला। पीछे खड़े हो, वो जो पीछे खड़े हो, नूर ज़ादे, बात ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। क्या चराग, शम्मा गुल करके, मेरे साथ रहिएगा। हो सकता है अली अब्बास अस्करी की शाह नूर स्टूडियो के इलाके में आखिरी मजलिस हो, अगर आखिरी भी हुई तो रंज नहीं है, बात बड़ी करके जा रहा है अस्करी। नूर ज़ादे, या तो सब चुप कर जाएंगे या बड़ी खैरात होने वाली है। नूर ज़ादे अपने खैमे में जलाएं क्या चराग, शम्मा गुल करके लिखेंगे रोशनी का फैसला। दे चुके राहिब को बेटों की दुआ मौला हुसैन, अब खुदा को मानना है आदमी का फैसला। जिस हाथ नीचे आया उन्हें कसूरी, सारे बोलो मिलके बोलो हैदर 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 जी हैदर 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 जी
अज़ादारों के लिए पढ़े, मातमियों के लिए पढ़े, पढ़ देते हैं। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, सर नहीं रहा, मेहरबानी का मेहरबानी करने जिनको गमे हुसैन। अब जो लोग कल वाली मजलिस में बराबर की स्ट्रीट में बैठे थे, इतना पता होगा मैंने कल बार बार गुजारिश की है, गाली देना नहीं आती, वल्गैरिटी इमाम हुसैन के नंबर से करना कभी आई ही नहीं है, करनी भी नहीं है। नहीं दाद देता मजमा बेशक दाद न दे, लेकिन बात वो करनी है जिसमें दम हो। बड़े से बड़ा तमाचा भी मारना है तो उसे अदब के हथियार के साथ मारना। पढ़ना अदब कुछ नहीं होता, अदब ओढ़ना है, अदब बिछाना है, अदब लिबास है, अदब फकत लिखाई पढ़ाई नहीं है। मैं मिसरा पढ़ना चाह रहा हूँ इमाम हुसैन का वास्ता, मैं उम्र मनकबत कोई का नाजुक तरीन मिसरा पढ़ लूँ, और इतनी सादा और इतनी पर्दे के साथ बात है, लेकिन अंदर इतना बड़ा तमाचा है जिसकी हद नहीं है। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली है उनको उजाला नहीं। आंखें मिली है उनको, मेरे भाइयों आंखें मिली है उनको उजाला, ना आंखें मिली है उनको उजाला, आंखें मिली है उनको उजाला। मेहरबानी की करो जे जुती लांदे उन्होंने फोन रखा करो। आंखें मिली है उनको उजाला। मैं कहता हूँ फर्श पे आने से पहले 3 चीजें पीछे उतार के आ जाए करें, एक जूते उतार दिए करें, फोन रख दिए करें, और एक अपनी अनार रख के आया करें। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मैरून शर्ट वाले मेरे भाई, आंखें मिली है उनको उजाला, सदका। खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं, कम अज कम दुनिया के 4 मुल्कों में जाकर, तो पिछले 3 महीने में को 3-4 मुल्कों में मैं गया हूं। पिछले 3 महीनों में बाबा जी मैं जहां गया हूं, मैंने कम अज कम 10 मिनट की बात की है। उसके बाद ये शेर पढ़ा है, नहीं मंदा अस्करी दे दिल अस्करी लाहौर दे इस मजमे दी तशरीह करने के बाद दाद ले लेवे। बात में आए नहीं तो तुसी भी नहीं आए। मैं बात निछावर करूं, जो जितना समझेगा उतना बोलेगा, जो नहीं समझेगा उससे माजरत, उसकी समाअत का मसला है, उसके ज़ौक़ और मयार का मसला है। हर बंदे के साथ एग्री होना मेरे पास की बात भी नहीं है। सदका नहीं तो देख, सदका नहीं मिला, उजाला नहीं मिला, रख मेरे सर पे कुरान। मिस्राई यूसुफ के दाम लग गए बाजार मिस्र में, अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं मिला। यूसुफ के दाम लग गए बाजार मिस्र में। अगला शेर फिर अज़ादार की आंख पे पड़ रहा। आप देख रहे हैं कितना नाजुक मजमून। कल मसाइब की बात और कर फजाइल में रहूं, इतना मुश्किल काम। मजा इस बात का है कि मजमे पे असर नहीं है, मजमे सुन असर है। खुदा की कसम ये जश्न वाली दाद है, ये मजलिस की दाद नहीं है। खुशामद नहीं कर रहा, ये मेरे मौला आप लोगों की अज़ादारी को नजर बद से महफूज रखें। ये जज्बा हर जगह मिलता ही नहीं है। सदका नहीं मिला, काबू करो, तपीटे हो। उजाला नहीं मिला, अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं मिला। मिंबर पे हाय 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 हाय, मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहा है, अश्के अज़ा को मिल गया रूमाले फातिमा, तो ऐसा नमाज को भी मुसल्ला नहीं।
صدقہ نہیں ملا. نیّر سلسلوی صاحب ہیں جن کا یہ کلام ہے میرے مولا کی بارگاہ میں منتقل ہو گئے سرحد پار سے. ان کے بیٹے زمن کو خدا زندگی دے. پچھلے دنوں اس نے خدا کی قسم مجھے کال کی ہے, سرحد پار تھے ہندوستان سے. آپ یقین جانیں کتنی دیر میں ان کے لکھنے کی واہ واہ کرتا رہا اور کتنی دیر وہ بڑے لوگ ہیں ہمارے پڑھنے کی واہ واہ. ہم کافی بڑے مصرے تو مصرے ہیں لیکن وہ بڑے ظرف کے لوگ ہیں. خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ ان کی واہ واہ زیادہ تھی یا ہماری زیادہ تھی. میں نیّر سلسوی صاحب کو خراج پیش کر رہا ہوں. ان کا مقطع آپ لوگ نہ بولتے, میں عجیب مزہ ہے. اتنا مزہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنی دیر سے کیمرہ مین سے فری کھڑے تھے, میں نے ان کو تکلیف نہیں دیا. یہ اتنا بڑا صدقہ نہیں ملا, اجالا نہیں ملا. اشک عزا خریدنے پیر فلک شیر بادشاہ شعر سنیے. صدقہ اجالا اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا. ایسا نماز کو بھی مصلا نہیں ملا. نیّر سلسوی صاحب کے بلا فرما گئے تھے نیّر یہ میرا اشک عزا وہ فرات ہے جس پر کسی یزید کو قبضہ نہیں. کسی یزید کی بات کا نہیں بس نہیں. اب ہم لگے بس کی بات نہیں تھی کسی یزید کو. جس پر کسی یزید ایک کلام اور پڑھا, اس کے بعد جناب غازی کی جنگ, اس کے بعد جناب غازی پڑھا. لیکن ایک کلام یہ بڑھ گئی پیچھے. جس پر کسی یزید کو نیزے کیا کہا مہربانی نیزے. میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں بہت بڑی بات ہے, یقین کیجیے بڑی بات ہے. نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے. کھنک رہے نیزے کھنک رہے, یہ بھی ایک رعایت ہے. نیزے کھنک رہے سپاہی یزید, تیغیں مچل رہی تھی نکل کر میان سے. پیچھے تھی, ذرا سے شور کم کیجئے گا, آپ لوگوں کو مولا کا واسطہ ہے. آپ لوگ پلیز مہربانی کریں, ذرا سا اگر شور ہو سکے, یہ جو کر رہے ہیں شور ان کو سائڈ والے پلیز چپ کروا دیں, جن کی وجہ سے سننا ڈسٹرب ہو رہی ہے. اپنی عبادت بھی اب ڈسٹرب کریں, ساتھ والوں کی بھی. یہاں تک اب شور آ رہا ہے. نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے, تیغیں مچل رہی تھی نکل کر میان سے. سر جی پیٹے ہو وہ پیٹے اتنے جڑا قالین بچھے نا اسے ہاتھ پاؤ اپنا. جے نہیں بس لگنا تے پنجے پاؤ تے پیٹے ہو وہ بھی ہاتھ نہیں چکنا. مقابلہ کرو تسی پورا چپ رہنے دا تے بیٹھے بندہ کی ہے. جتنی چپ رہنے میں ایفرٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کریے, میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. میں آپ ان کٹا ہو گیا نا, گل سنو. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, علی کے لال نے اذان ظہر کے وقت جنگ روک کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. علی کا لال امامت کے لیے آیا, پیچھے صفیں لگ گئیں. آگے امام امامت کروا رہے ہیں, پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں. خدا لعنت کرے لشکر شام پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حسین پہ حملہ کرنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ حسین نماز پڑھ رہا ہے. حسین مزاحمت نہیں کر سکتا, حسین جواب نہیں دے سکتا, جلدی کرو حسین کے لشکر پہ حملہ کرو. ڈھیر سارے گھوڑ سوار تیر کمان لے کر حسین کے لشکر کی جانب لپکے اور دور فاصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں پہ تیروں کی بارش کر دی. وہاں تیروں کی بارش ہو رہی ہے, یہاں سے 2 شیر امام حسین کی صفوں سے برآمد ہوئے. ایک کا نام ہے زہیر ابن قین, ایک کا نام ہے جناب سعید. اب دونوں یہ توجہ مجھے چاہیے تھی, یہی میں مانگ رہا تھا. زہیر آگے بڑھا, زہیر نے دیکھا وہ تیر آ رہا ہے, پیچھے نمازی کھڑا ہے. یہ آتے ہوئے تیر کے سامنے زہیر نے پسینہ کر دیا. سعید نے دیکھا وہ تیر آ رہا ہے, نمازی پہ جا رہا ہے, یہ تیر کے سامنے سعید اپنا سینہ لے آیا. تیر آ رہا ہے, زہیر سینے پہ لے رہا ہے, تیر آ رہا ہے, سعید سینے پہ لے رہا ہے. پنڈال پاؤں پر اٹھ کر بھی بولے علی عباس عسکری کی داد والا کشکول, بلکہ بندے کیا اس کے فرشتے بھی اتر کے واہ واہ کرے تو حق ادا نہیں ہوتا. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں,
آ رہا ہے تیر زہیر سینے پہ لے رہا ہے, تیر آ رہا ہے سعید سینے پہ لے رہا ہے. یہ ہے بیک گراؤنڈ سٹوری. اب مصرع پڑھو. مصرع ہے نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے, تیغیں مچل رہی تھی نکل کر میان سے, تیروں کو روکتی رہی بڑھ بڑھ کے مسجدیں, کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان سے. جناب غازی کا حملہ شروع کرو. کمزور دل افراد سے معذرت. دس محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, 10 لاکھ کا لشکر اور علی کا علی بیٹا. مجھے سوائے مغل پورا ممبر لینا ہے, ایک مجھے یہاں پہ ہو گیا, جلدی کیجئے گا میرے ساتھ. مجھے گن کے 2 مسدس پڑھنے ہیں جناب غازی کے حملے کے. شیر ببر سامنے آیا. استغفر اللہ, آتش زیادہ دنیا دیکھ لی ہے. یقین کریں سنا ہوا نہیں ہے, مشاہدہ ہے. آپ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے مشاہدہ ہے, آنکھوں سے دیکھا, جسے جو اچھا دیکھیے. ابھی جملہ بتائے گا, جملے میں کیا مجمع بتائے گا کہ لاہور کیا. پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں یہ چیز خود میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, جسے جو چاہو سناؤ وہ سن لیتا ہے. 2 کیٹیگری کے لوگ ایسے ہیں, انہیں گن پوائنٹ پہ بھی غازی سناؤ وہ نہیں سن سکتے. 2 قسم کے بندے, کچھ ہو جائے مولا عباس نہیں سن سکتے, ایک بے وفا نہیں سن سکتا, ایک ڈرپوک نہیں سن سکتا. جناب غازی کا جلال کیا. بیچارے بے وفا کو کیا پتا کہ ابھی فضل العباس کسے کے. میں نا یقین جانو پڑھتے پڑھتے ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ میں اپنے اندر سوچتا ہوں, اور میں با خدا یہ سارے ٹائم میں اپنے آپ سے فیصلہ بات کرتا ہوں کہ تو آج ہی پڑھنا ہے جو کچھ تیرے اندر تیرے پسندیدہ پہ ہے. رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذی الحج 4تھا مہینہ ہے میرے بھائیوں, 4تھا مہینہ ہے. کسی کو نہیں یقین آتا میرے گھر آ جائے, میں استاد قمر جلالوی کی کلیات دکھانے کو تیار ہوں. بابا 4تھا, یہ کہ کوئی ناول پڑھنے والا, کوئی اسلامک بک پڑھنے والا, کوئی بھی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ جیسا بھی کتاب کا مطالعہ کرنے والا ہو, میں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنے کو تیار ہوں. ابھی تائید بھی ہوگی, تصدیق بھی ہوگی. کتاب پڑھتے پڑھتے قاری پر ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے اس کی دھڑکن قابو میں نہیں رہتی, کتاب بند کرنا پڑتی ہے. نہیں ہوتا انسان کا اپنے جیسی بھی کتاب ہو, اگر انسان کے اندر آرٹسٹ ہو نا, اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا, اسے کم از کم ایک نہ ایک وقفہ بریک لینا پڑتی ہے. اس تو ہوں قسم کوئی نہیں نا. 4تھا مہینہ ہے, استاد قمر جلالوی دی کتاب میں بندے موڑ کے نیچے کھولی, جتنے استاد قمر جلالوی گل ٹنگ دیتی ہے نا. آپ آج کیوں دیکھتے ہیں امیر خسرو, ولی دکنی, کلی کتب شاہ, سودا, درد, آتش, غالب, ذوق, انیس, دبیر, داغ, جوش, جگر, فراق, صاحب, فیض, منی, فراز, نصرت علی, جون ایلیا, پروین شاکر, محلکہ بائی چندر, ادا جعفری, زہرہ نگاہ صاحبہ, انتظار حسین, عبداللہ حسین, بانو قدسیہ, اشفاق صاحب. میں کس کس کا نام لوں, میں نے ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پڑھا ہے, لیکن یہ جتنے نام لیے نا ان سب کو تو رج کے میں نے پڑھا ہے. میں انہوں پڑھ کے انہوں بندہ کی سمجھے انہوں چانچ ہی کوئی نہیں یار. مولا غازی دے اس تو بڑا جملہ میرے کو اس تو بعد بھی کوئی نہیں, جنہیں ضائع کر دینا بندہ آتا یا ہی نہیں ہے. پھر استاد قمر جلالوی قبلہ فرماتے 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, اور شیر ببر 10 رات کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے کوشش کرنا مجھے جلال نہ آئے. اور شامیوں یہ بات یاد رکھنا, ارے پانی میاں پانی. پھر یہ کیمرہ بندہ ڈھونڈیے, عباس فرماتے ہیں شامیوں ارے پانی کے تانے دیتے ہو تم, بات
چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں زندگی وفا کرے نہ کرے آج آپ چھڑ گئے ہیں مولا کے عاشق بھی اور پڑھنے والا مگر سنیے ایک لہجہ میں بابا ٹنے کو عسکری خدا کوئی دا لکھ علی عباس عسکری خدا میرے پاس سچ کرے میں وار کے سٹ دیا تے حق ادا پھر بھی نہ ہوئے میں ایک لہجہ سن شاید تجھے لگے کہ یہ لاہور کا لہجہ ہے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اکیلا شیر کہہ رہا ہے کوفیوں شامیوں یہ بات یاد رکھنا میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہو تم میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو آخری 6 مصرے غم حسین سلامت تو زندگی بات میرے آنے پہ رکے رہنا آخری 6 مصرے پڑھوں اور یقین جانے پھیپڑا پھاڑ مصرے پڑھنا میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم فرماتے ہیں کوفی و شامیوں مجھے پہچانو میرا نام ہے عباس میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے میں نے صفین میں مذہب سے مخالف مارے نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نارے میری حیبت سے نظر آتے ہیں دل میں تارے سے نظر آتے ہیں میرے بندن وگے ٹول کے نہ راہ نہیں چھڑی دا بچو راہ نہیں دا میری راہ نہیں چھڑی دا میری حیبت سے نظر آتے ہیں میری حیبت سے نظر لیجیے اگلے سال تک کا نشہ دے کے جا رہے ہیں آپ کو اس کے لیے خمار باقی رہے گا میری حیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے کوفیوں شامیوں ہمارا مقابلہ کرتے ہو بے اولاد والدین کے بھٹکے ہوئے سجنوں والے صحرائی نسب کے لوگ ایک گل ہے یہ تو وکھرا ہی سوال ہے مجمع میرے نال ہووے نہ ہووے میں اپنی عبادت پوری کرتا ہوں اور یقین جانے میں ہاتھ نہیں دیکھتا اس جملے پہ میں چہرے دیکھتا فرماتے ہیں اپنے اعمالوں کے سہارے اپنے اعمال کے سہارے ہمارے مقابلے پہ آتے ہو شرم نہیں آتی اپنے چہروں سے نقابیں اتارو ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھڈورے ہاتھ میں کھڑ دے ہو جڑے نہیں اٹھے وہ جو پیچھے کھڑے ہیں میرے بھائیوں جو پیچھے کھڑے چھوڑو ممبر چھوڑو ارے میرے مرشد جلدی 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 کیجئے گا مجھے خود میرا اپنا آپ میرے قابو میں نہیں ہے میں بھی نہیں جانتا مجھے کیا ہو گیا ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھڈورے پیٹنے والوں ارے بے اولاد والدین کی اولادوں اپنا بیک گراؤنڈ بھول گئے ہو ہمارا مقابلہ کر اتارو اپنے چہروں سے یہ نقابے میں تمہیں تمہاری اصلیت بتاؤں ارے اپنا آپ بھول کے ہمارے مقابلے میں آتے ہو جملہ 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 سنیے ہم سے لڑتے ہو ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوستے ارے ہماری
گا. اب دیکھ ہو سکتا ہے پنڈال اٹھ جائے. 2 سال پہلے کچھ نہیں تو 1.25 لاکھ کا مجمع اسٹیل ٹاؤن کراچی میرے سامنے بیٹھا تھا. میرے مولا ضامن ممبر پہ جملہ میرے مولا نے میرے ذہن میں دے دیا, میں نے پڑھ دیا. زندگی کی خیرات ایک طرف, وہ 1.25 لاکھ پتہ نہیں کتنی دیر تک اٹھ کر بولتا رہا. دیکھتے ہیں آپ کا مجمع بھی فیصلہ کرتا ہے. ہم سے لڑتے ہو, تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا کہ حسین کہاں, یزید کہاں. شرم نہیں آتی؟ ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے. فرشتوں کو شفائیں دیتا ہے, اور وہ کہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے. میں دیکھ رہا ہوں, اللہ جانے جو بن رہا ہے نا یہ اس سے پہلے نہیں بنا ہوگا. بات کا نہیں پتا, میرے مولا کا اتنا کرم ہے, اس سے پہلے نہیں. ارے ہمارا مقابلہ کرتے ہو, ارے میری ہیبت سے نظر چھوڑ دی میں نے, بات ختم کر دی, خطابت چھوڑ دی میں نے, نثر میں آخری 2 مصرے پڑھوں, 4 میں پہلے پڑھ چکا تھا. ممبر چھوڑ رہا ہے عسکری, ہمارا مقابلہ میری ہیبت سے نظر آتے ہیں. 3 مجمع سنبھالیے جن کے ہاتھوں میں کیمرے ہیں, کیمرے پھیڑ کے ویڈیو بنائے اور کیچ کر لیں یہ منظر. خدا کی قسم قسمت کبھی کبھی ایسا ماحول دکھاتی ہے. تو جناب عباس کے نوکر اب اس مصرے میں بنانے والے ہیں. میری ہیبت سے نظر آتے ہیں 3 میں تالے, جو ڈر گیا اسے چھٹی ہے. غازی فرماتے ہیں شامیوں یہ بات یاد رکھنا, ارے نیزاؤ خنجر و تلوار میرے پاس نہیں, پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو میں جن لوگوں کی قدر کرتا ہوں میں ان لوگوں کو آن کرتا ہوں. مجھے پچھلے سال یہ مجلس پڑھنی تھی, میں آسٹریلیا سے گیا. حاجی صاحب کی اپنی مجلس جو ہوتی ہے ان کے گھر میں 15 رجب والی, میں اتفاق سے افریقہ کی مجالس پہ تھا. اب اس سال دونوں ہی ارادے میں نہیں تھی, لیکن وہ کچھ نظام ایسا بن گیا, کچھ ہوائی ٹریفک ایسی بن گئی کہ میرے مولا نے اور کہیں نہیں جانے دیا, پڑھوائی یہ دونوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو پھر سلام کریں گے. نیزہ و خنجر و تلوار میرے پاس نہیں, پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں. میرے مولا آپ سب کو اچھا خدا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا موقع نہیں. ایک جملہ مجھ سے مسائل کو سن لیجیے. سبھی زلزلہ کی برآمدی ہے اور آپ سب کی زحمتیں اس کے بعد تمام. وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے. بلکہ جملہ بدل کے ایسے کہتا ہوں کہ دنیا اگر اس عزت کو سمجھ جاتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا, بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا.
محسوس نہ کیجیے گا، 15 سیکنڈ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پوری دوران مجلس ہی درہم برہم اور الجھن کا سامنا رہا ہے، اور یہ میری آواز اگر میری ماں تک جا رہی ہے تو میری وہ بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں جن کی جھولی خدا نے آباد کر دی، جو آپ لوگ والدین ہیں نا، آپ لوگ میری گل سنیا جی، ایک منٹ رولا مکا کے میری گل سنیا جی. یہ جڑیاں ماواں بیٹھیاں نے، میں ہاتھ بن کے آ کے ماواں ساجیاں ہوندیاں نے، ساریاں میریاں ہی ماواں ہیں. جب آپ لوگ کسی اچھے بندے کے گھر مہمان جاتے ہوئے بچے کو کان پکڑ کے سمجھاتے ہیں نا کہ بیٹا اس بڑے بندے کے گھر جا رہے ہیں، وہاں کوئی شرارت نہیں کرنی، بےزتی ہوتی ہے، ایسے بچوں کو مجلس میں لانے سے پہلے تربیت دیا کیجیے کہ بیٹا ہم جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں جناب شیخ ہونے ہوں. یہ جو میری مائیں بیٹھی ہیں مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں. میری اپنی ماں دنیا سے چلی گئی ہیں، مائیں سب کی سانجی ہوتی ہیں، میں آپ لوگوں کو اپنی ماں کہہ رہا ہوں. ایک ماں کا یہ حق بنتا ہے کہ بچے کاپی کرتے ہیں بڑوں کو دیکھ کر، جو بڑے کرتے ہیں بچوں سے اپنے اندر فیڈ کرتے ہیں. ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے، بچے کی پہلی یونیورسٹی اس کی ماں کی جھولی ہوتی ہے. ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس وقت وہ ماں مجلس حسین میں جا رہی ہو، اپنے ساتھ اپنے چھوٹے سے بچے کو ہم لوگوں نے ہو سنبھالا تو ماں کی جھولی میں مجالس سنی. کون ہے وہ بندہ جس نے ماں کی جھولی سے ذکر حسین نہیں سنا؟ ایک ماں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی تربیت میں اس چیز کو شامل کرے. جب اس وقت اپنے بچے کو امام بارگاہ یا مجلس کی طرف لے کر جا رہی ہو، اسے بتائے کہ بیٹا زیر زبر کا خیال رکھنا ہے، نظر تک نہیں اٹھانی، وہاں سید الشہداء نے آنا. اور اگر مائیں خود مجلس میں بیٹھ کے یہ کریں گی تو آنے والی جنریشن کا اللہ حافظ ہے، بچے کوئی اچھی تربیت نہیں پائیں گے. اور ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے باب مدینہ العلم کو مانا. ہم لوگوں کو بدتمیزی زیب نہیں دیتی ہے. آپ لوگ پلیز بے شک جہاں آواز جا رہی ہے گھر بیٹھ کے مجلس سن لیں، گھر بیٹھ کے گریہ کر لیں. میں ویسے اس حوالے سے تو لائیو مجالس کے بارے میں کہتا ہوں کہ پہلے لوگ امام بارگاہ میں آتے تھے، اب گھر بیٹھ کے سنتے ہیں. لیکن اگر امام بارگاہوں میں آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے تو پھر گھر بیٹھ کے سنا کیجیے، اپنا گریہ وہاں کر لیا کیجیے. یہ بڑی مقدس جگہ ہے، یہ باب العلم کا ایک ادارہ ہے. یہاں آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ کیسے کیسے مقربین تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ لوگ زیر زبر کا خیال رکھے کیجیے. آپ لوگوں کو اس نے کہا تھا غوث و ابدال و ولی مہر بلب حد ادب، برسر قصر محمد ہے ادب حد ادب. دیکھیے سامنے وہ ہے ابو قاسم کا مقام، ہے یہاں بھول کے بھی کھولنا لب حد ادب. مہربانی کیجیے. آپ لوگوں نے بہت اچھا سنا ہے، لیکن میں ہاتھ باندھ رہا ہوں. بندہ بند کمرے میں نہیں باندھتا، میں اتنی پبلک کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں. اچھا یہ بہت کم علاقے ایسے ہیں جہاں مروجہ آزاداری اسی طرح سے چل رہی ہے. اگر مولا آپ لوگوں پہ کرم کیے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کا ایک قدیمی سلسلہ چل رہا ہے، اسے بچائیے، اسے اپنے ہاتھوں سے ایسے مت ضائع کیجیے. آنے والی نسلوں کو پیغام دیجیے. آپ لوگ فقط یہاں شیعہ نہیں بیٹھے، اور کتنی کمیونٹیز کے لوگ میں اس مجلس میں ابھی ہاتھ کھڑے کر کے دکھانے کے لیے تیار ہوں، جو آئے بیٹھے لے کے جائیں گے کہ یہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں یہ جنہیں مانتے ہیں انہیں کس تہذیب سے بیٹھ کے سنتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام آپ کو دیکھ رہے ہیں. جناب سیدہ آپ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں، میری ماں پہلے میں آئی ہوئی ہے. بی بی اپنے بچوں کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور مستورات کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی. معاف کیجیے گا کڑوی گولی اگر آپ کو غلط لگی ہو، ایک آنسو آ جائے. میں اگلے 2 منٹ میں ایک بھی مجھے روایت پڑھنی ہے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. میر عشق، جن کا اصل نام تھا سید حسین مرزا لکھنوی، انیس و دبیر کے بعد سب سے بڑے دبستان کے مالک تھے. محرم آ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں کہتا ہوں محرم کا چاند ایک ایسا سفینہ ہے جس میں کربلا کا سلطان اپنے عاشقوں کو دیکھنے کے لیے نکلتا ہے. امام حسین آپ لوگوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے آئے ہیں. جناب سیدہ آپ لوگوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے آئی ہیں. آپ لوگوں کے جھگڑے نہیں ختم ہوئے. ایک جانب تو عشق کا یہ عالم ہے کہ حسین کو دیکھا نہیں اور علاقے بھر گئے اس کے عاشقوں.
میں ایک جملہ اب تبرکن پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ایک روایت پڑھوں گا، میری عشق کی بات بھی تمام کرتا ہوں، ایک روایت پڑھوں گا. یار میری آواز جائے زلزلہ کی برآمدگی ہے میں نے 2 منٹ میں کروا دینی ہے. زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے 61 ہجری میں اسلام نے آواز بلند کی اور اسلام نے رو رو کر پکارا، دنیا والو میں زخمی ہو گیا. 2 منٹ اگر آپ لوگ گنجائش پیدا کریں کہ آپ لوگ غریب زہرا کو رو سکیں میں نمبر چھوڑ دوں گا. دنیا والو کیا بات ہے، کیا بات ہے. دنیا والوں میں زخمی ہو گیا ہوں، دنیا والوں میرے جسم پہ زخم آ گیا ہوں. میرے مقابلے میں شراب کے مٹکوں کے منہ کھل گئے، میرے مقابلے میں رہ کی جاگیر آ گئی. اسلام نے کہا میرے مقابلے میں دنیا کے بد کردار لوگوں کے لشکر آ گئے. کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں ہائے آنی چاہیے ہر شخص کی. اچھے سے استقبال کیجئے گا قیامت امیز جملہ، بلکہ کیا درد ہے اس جملے میں جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے اسلام نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے. جہاں پوری دنیا یزیدیت سے ڈر کے چپ ہو گئی تھی وہاں ایک چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا. اسلام مجھے حسین کہتے ہیں. تو جانتا ہے نا تجھے دنیا چھوڑ بھی دے تو حسین نہیں چھوڑ سکتا. اسلام یہ رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا. تو میرے مزاج سے واقف ہے، میں تیرے مزاج سے واقف. اسلام تو میرا مزاج دار نہیں ہے، میں تیرا مزاج دار. جملہ کہہ رہے ہیں جیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے حسین نے فرمایا اسلام گھبرانا تیرا میرا رشتہ بہت قریبی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو جس سینے کے اندر پلتا رہا ہے میں اس سینے کے اوپر. اسلام میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیری شفا یابی کے لیے تجھے خاک شفا جیسی دوا دی. میں اپنے خون سے لے کر اپنے اصغر کے آب حیات تک. بھائی ذرا سر اٹھائیے، بھائی سر اٹھائیے. میں اپنے خون سے لے کر اپنے آب حیات تک ہر چیز تجھ پہ قربان کروں گا. اور اسلام یاد رکھیں اگر میرے اصغر کے آب حیات سے بھی کچھ کمی رہ جائے پھر حسین کا وعدہ اسلام پھر تیرے زخموں پر پٹی کے لیے میری زینب اپنی چادر ہے. قبیلہ بربر کا ایک فرد روایت کرتا میں عامل تھا، میں عمل کرتا تھا، میں چلے کاٹتا تھا. کربلا ہو گئی تیار خدا خیر. مولانا بلال کاظمی صاحب کا کیا آسمان سے بڑا جملہ. فرماتے ہیں جس کی بنیاد میں زمزم کا چشمہ شامل ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد میں جناب زہرا کا لہو شامل ہو اسے کربلا. قبیلہ بربر کا فرد روایت کرتا میں عامل تھا، میں نے عمل کیا. میری جناب ظافر جن سے ملاقات. خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب جیسی شخصیت کی کتاب میری گاڑی میں رکھی ہے. اس شخصیت نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے تو پڑھ رہا ہوں. قبلہ فرماتے ہیں اس شخص نے عمل کیا، اس کی جناب ظافر جن سے ملاقات ہوئی. اب وہ پوری کتاب ہی اس مضمون پہ ہے. اس نے پوچھا ظافر بتائیے کربلا میں وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں. کتاب کا ایک حصہ سرکار صرف اسی مضمون پہ ہے. کربلا میں وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا. بغیر جملہ چھوڑے آئے وہاں کیا ہوا. ظافر جن تفصیل سے ہر سوال کا جواب دیتے گئے. جب تمام سوال مکمل ہو گئے تو اس شخص نے کہا ظافر یہ میرا ذاتی سوال ہے، میں آپ سے پوچھ تو چکا ہوں کہ کربلا میں کہاں کہاں کیا کیا ہوا. اب مجھے ذرا خود بتائیے گا پھر کربلا کے میدان میں وہ وقت کون سا تھا جو آپ پہ واقعی کڑا گزرا ہے. یہ جتنے حالات آپ نے مجھے بتائے ہیں نا ان میں سب سے مشکل منظر آپ کو کون سا لگا ہے؟ پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جس نے ہائے نہیں کرنا. زلزلہ پیچھے آ چکی ہے، 1 منٹ کے بعد اندر برآمدگی ہو جائے گی. ہر کسی کا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے. آنسو نہ بھی مانگ سکو تو ہائے کی زحمت ضرور کرنا. ممبر عسکری چھوڑنے والا ہے. ظافر بتائیے کربلا کے میدان میں آپ پہ کھڑا وقت کون سا تھا؟ ظافر فرماتے ہیں عزادار ہوں تو میں جن،
لیکن کربلا کے میدان میں ایک منظر ایسا بھی تھا جہاں میری اپنی روح کانپ گئی. اس نے سوال کیا ظافر بتائیے وہ وقت کون سا تھا؟ ظافر نے رو کے فرمایا جس وقت میں کربلا میں داخل ہوا ارے وہ پہلا منظر ہی حسین کی تنہائی کا تھا. عصر عاشور اکبر چلا گیا, عباس چلا گیا, محمد قاسم چلے گئے, زہرا کا لال بالکل اکیلا, بالکل اکیلا, بالکل اکیلا رہ گیا. خدا کی قسم میر انیس علیہ الرحمہ نے بار بار امام حسین کی تنہائی کو بیان کیا ہے اور کس کس درد سے بیان کیا ہے. انیس فرماتے ہیں جب کوئی نہیں رہا, امام حسین زیر ذوالجناح پہ زخمی حالت میں تھے تو دریائے فرات کی طرف دیکھ کے رو رو کے فرماتے تھے غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی. عباس افسوس کہ تو نے. میر انیس نے یہاں تک کہہ دیا چرچے تیری تنہائی کے عالم میں رہیں گے, جو خاص ہیں بندے تیرے ماتم میں رہیں گے. ظافر فرماتے ہیں میں کہا ادھر دیکھنا ہو میرے بھائیوں, مجھے دیکھنا, اللہ کرے تو میں جملہ سمجھ آ جائے. رات بستر میں رونے کے لیے وہ جوانی سلامت, یہ آنکھیں سلامت رہے, کس درد سے میرا بھائی تو رو رہا ہے, انشاءاللہ تیری یہ بہن تیرے سرے میں کم. ظافر فرماتے ہیں میں کربلا میں داخل ہوا, میں نے عجیب منظر دیکھا, زخموں سے چور ہے, زینے ذوالجناح پہ اکیلے رہ گئے, یہاں گرتے گرتے سنبھلتے, پھر یہاں گرتے گرتے سنبھلتے, نظر آ رہا ہے زیادہ دیر حسین زین پہ نہیں ہے. ظافر فرماتے ہیں زلزلہ آیا اس وقت کربلا کے میدان میں جب اس حالت میں حسین تھے اور ظالم ابن سعد نے اعلان کیا جلدی کرو حسین کے خیموں کو لوٹ لو, جلدی کرو حسین کے خیموں کو لوٹ لو. ظافر کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کمر کا بل زہرا کے لال نے سیدھا کیا اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی, تم جانتے نہیں ان خیموں میں رسول اکرم کی بیٹی ہے, جب تک میری سانس میں سانس ہے کوئی ان خیموں کی جانب دیکھے بھی نہیں. ظافر کہتا میں حیران ہوا حسین کی استقامت دیکھ کر, میں دوڑتا دوڑتا حسین کے قدموں پہ گیا, میں نے قدموں پہ سر رکھا, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا مولا مجھے حکم کر میں 10 لاکھ کے سر کاٹ کے تیری نالین پہ رکھوں. علی کے لال نے فرمایا ظافر واپس چلا جا, میں تجھ پہ راضی ہوں. ظافر ملائکہ کے لشکر میں نے واپس بھیج دیے, ظافر چلا جا. ظافر نے کہا مولا میں مر جاؤں گا, مولا آپ کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں. ظافر اگر میرے پاس رکنا چاہتا ہے ظافر ایک کام کر, ذاکر واضح وقت بہت کم ہے, کچھ لمحے ہیں تیرے پاس, وہ سامنے والے ٹیلے پہ جا کر کھڑا ہو جا, لیکن ظافر یاد رکھیں کچھ لمحات کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا میں حکم دوں گا اور امام بن کے حکم دوں گا, ظافر اس کے بعد تیرا کربلا میں رکنا حرام ہوگا. ظافر حکم کی تعمیل میں اسی ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. اب تمام مصائب ظافر جن نے اسی ٹیلے سے کھڑے ہو کے بیان کی ہیں, میں ایک روایت پڑھ کے ممبر چھوڑنے والا ہوں. اس جملے کو آخر میں پہنچوں ادا کرنے کے تو شبیہ ذوالجلالہ کی برآمدگی کروا دیجئے گا. پہلے میرا جملہ سن لیجئے گا, مجھ میں سے بندہ کوئی نہ اٹھے تمہیں مولا کا واسطہ, مجھے جملہ پڑھنے دینا, ادھر دیکھنا تمہیں مولا کا واسطہ. ظافر فرماتے ہیں میں ٹیلے پہ چلا گیا, علی کا لال زین سے زمین پہ آیا, سجدہ آخر میں میرے امام نے سر رکھا, وہاں سے وہ ظالم آیا, پہلی ضرب چلانے کے لیے ہاتھ ہوا میں اٹھایا, علی کے لال نے سر اٹھا کے فرمایا تو نے مارنا ہے, میں نے شہید ہونا ہے, میرا رہا کوئی نہیں, میری غربت کا واسطہ ایک لمحے کے لیے رک. ظافر فرماتے ہیں ظالم رکا, علی کے لال نے نظر اٹھا کے اسی ٹیلے کی جانب دیکھا, رو کے فرماتے ہیں ظافر تو گیا نہیں ہے. میں نے کہا مولا مر جاؤں گا, آپ کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں. کہ بلا ظافر کہتا ہے, چیخ نکلی علی کے لال کی, رو کے فرماتے ہیں ظافر جلدی کر اب کربلا چھوڑ, اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے اور کربلا کی زمین سے پتھر صاف کر رہی ہے, اور ظافر میری ماں مقتل میں آ رہی ہے, اور ظافر میری غیرت گوارا نہیں کرتی, اور ظافر شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے, اور ظافر میری ماں میرے لاشے پہ پیچھے راستہ چھاٹ دیا.
चलो